بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ باب صدقۃ الفطر، یہ باب صدقہ فطر کے بارے میں ہے۔ دیکھیے بھائی، صدقہ فطر کے متعلق ہم 3 باتیں بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ اور تیسری بات، ایک اہم غلط فہمی جن کے ہم شکار ہیں وہ انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ پہلی بات، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا کان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنہ وثیابہ واساسہ وفرسہ وسلاحہ وعبیدہ للخدمۃ یخرج ذلک عن نفسہ ولأولادہ وغیرہ الی آخرہ۔ دیکھیے بھائی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے شرائط کیا ہے، بندے میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے کہ پھر اس پر صدقہ فطر واجب کر سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط، واجبۃ علی الحر، آزاد ہو بندہ، المسلم، مسلمان ہو، مالک ہو مقدار نصاب کا مالک ہو، وہ نصاب اس سے زائد ہو، اس کے گھر سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے سامان سے، اس کی سواری سے اور اس کے اسلحے سے، اس کے غلام سے، ان چیزوں سے زائد ہو۔ اور فاضلاً، اس کا مطلب یہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر قرض بھی نہ ہو، مطلب اس کا پر اگر یہ اس کے ساتھ مال تو ہے، بہت ہے، اس کا نصاب تک پہنچتا ہے، لیکن اس پر قرضہ ہے تو وہ قرضہ اس سے نکال لے گا، پھر اس کے بعد وہ حساب لگائے گا کہ اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ دوسری بات ہم نے یہ کی کہ بتائیں گے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر یا 2 کلو گندم دیں گے، یا 2 کلو آٹا دیں گے، یا 3.5 کلو کھجور دیں گے، اور یا 3.5 کلو کشمش دیں گے، یا یہ چیزیں بذات خود یہی چیزیں دیں گے، اور یا ان کی قیمت دیں گے۔ بس یہ چیزیں اکثر ہمارے معاشرے میں کوئی یہ چیز نہیں دیتا، بلکہ ان کی قیمت دیتی ہے، ان کے پیسے دیتے ہیں، بس جو اس کی قیمت ہو، ہر سال اس کا قیمت بدلتا رہتا ہے، بلکہ ابھی تو سال میں 2 مرتبہ بدلتا ہے۔ پہلی اسی رمضان میں شروع میں 250 روپے تھے، میسیج آیا تھا واٹس ایپ پہ، تو 250 روپے تھے، لوگوں نے دیے بھی، کچھ لوگوں نے 250 روپے دیے ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں میسیج آیا کہ 250 نہیں، ابھی ریٹ بدل گیا ہے، 280 ہو گئے ہیں۔ تو وقت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی قیمت معلوم کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے پھر صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ تیسری بات میں نے کہا کہ ایک غلط فہمی کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی کو ذرا پہلے سمجھے، غلط فہمی ہے کیا؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر بندے پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، بندہ خود اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر دے گا اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے گا، اور مطلب گھر والے جو جتنے لوگ بھی ہیں ان سب، بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ عید کے دن جو نماز سے پہلے بندہ جو بچہ پیدا ہو جائے اسی کی طرف سے بھی دینا ہوگا۔ بالکل یہ دینا ہوگا، لیکن یہ کس وقت دینا ہوگا؟ یہ شرائط کے بعد ہوگا۔ ابھی ہر امیر غریب، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا گھر میں آٹا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی صدقہ فطر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ جب ہم درجہ ثانیہ میں تھے، استاد جی رحمہ اللہ یہی باب صدقۃ الفطر بیان فرما رہے تھے اور یہی شرائط بیان فرما رہے تھے، تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہا کہ صدقۃ الفطر پر بیان تھا جمعے کا، میں گاؤں میں جمعے کا بیان کر رہا تھا، تو میں نے وہاں پر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ یار صدقہ فطر ہر کسی پر واجب نہیں ہوتا، اس کے لیے مخصوص شرائط ہے، ہر کوئی یہ خود کو مشقت میں نہ ڈالے کہ ہر کوئی پھر صدقہ الفطر دینا ہو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے،
نہیں یہ چیزیں نہ کرو. پھر اس کو جن چہروں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ سب کچھ بتا دیا استاد نے. اور پھر میں مسئلہ بھول گیا تھا. بس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں یار، کون بندہ ہر وقت یاد رکھ سکتا ہے. تو جب رمضان آ گیا مجھے یاد آیا صدقۃ الفطر دینا تھا ہم نے. مجھے یاد آیا میں نے بھائی کو کہا، بڑے بھائی کو کہ یار مسئلہ اس طرح ہے، صدقہ فطر ہر کسی نے نہیں دینا ہوتا. ابھی میں نے اس کو کہا کہ یار اب مجھے دیکھو، میں ابھی طالب علم ہوں اور میں بالغ بھی ہوں، میری تو ذمہ داری اپنی ہے. یہ تو بھائی لوگ یا والد صاحب جو دیتے ہیں وہ تو بس اپنی خیر خواہی ہے ان کی کہ بس دیتے ہیں، باقی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں صدقہ فطر کیوں دوں. بھائی نے کہا کہ یار کیسا مسئلہ کیسا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ یار قدوری میں لکھا ہے. قدوری اگر میں ابھی لے آؤں آپ کو تو وہ تو آپ نہیں سمجھ سکتے، عربی ہے. اور میں نے اس کے لیے بہشتی زیور لے آیا. بہشتی زیور جب کھولا تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ لکھا تھا کہ صدقہ فطر کے لیے مخصوص شرائط ہے کہ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے. بس اس پر تھوڑی بحث کر لیے یہ وہ. پھر میں نے اپنے دوسرے استاد جی کو کال کیا، استاد جی کو بتایا کہ استاد جی بہشتی زیور میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے اور قدوری میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے، لیکن بس دل مطمئن نہیں ہو رہا کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں ہر کوئی صدقہ فطر دے دیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا. تو استاد جی نے بتایا کہ نہیں مسئلہ تو اس طرح ہی ہے جس طرح کتابوں میں لکھا ہے، مسئلہ تو اسی طرح ہی ہے. اور جو بچہ عید کی صبح پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ مالدار کا بیٹا ہو. اور ابھی چونکہ پرسوں جمعہ ہے تو میں نے بھی جمعہ پڑھانا ہے اور جمعے میں میں نے یہی پہ صدقہ فطر پہ ہی بیان کرنا ہے. تو ابھی میں یہاں بیٹھا تھا، قدوری اٹھائی، میں نے کہا چلو صدقہ فطر دیکھی. پھر سوچا چل رہی ہی جیسی ہے، یہاں سے نہ دکھیا. میں نے وہ فتاویٰ اٹھایا، فتاویٰ رحمیہ میں نے دیکھ لیا، وہیں پر بھی یہی مسئلہ لکھا تھا کہ کن لوگوں پہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا یار دیکھو وہاں پر بھی قدوری میں بھی لکھا ہے، دونوں کتابیں دیکھ لو. دونوں کتابیں دیکھ لی اور مسئلہ دیکھ لیا. ابھی دیکھیں غلط فہمی یہی ہے کہ ہم ہر کسی پر فرض کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جن کے پاس یا تو 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یہ دونوں نصاب ہے نا، اور یا ان کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ ان کی قیمت یا تو 52.5 تولے چاندی تک پہنچے اور یا 7.5 تولے سونے تک پہنچے. ابھی ضرورت کیا چیزیں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس کروڑا کار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی ضرورت سے زائد ہے. نہیں، یہ ضرورت سے زائد چیز نہیں ہے، اس کی اپنی سواری ہے. سواری ضرورت کی اشیاء میں سے شمار ہوتی ہے. ان کے ساتھ ان چیزوں کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ، اس کے کپڑوں کے علاوہ اور اس کے سامان کے علاوہ جو ضروری روزمرہ کی ضرورت والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ ان کے فرض ہی، ان کے سواری کے علاوہ، وصلاح ہی اور کے اسلحے کے علاوہ، وعبید ہی للخدمت، اور اس کے وہ غلام جو اس نے خدمت کے لیے رکھے ہیں، ان کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو نصاب تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اگر اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ صدقہ فطر دینا اس پر واجب نہیں ہوتا. اور ایک چوتھی بات بھی کر لوں. شروع میں تو میں نے کہا تھا کہ 3 باتیں کر لیں گے، لیکن بس ابھی ایک چوتھی بات بھی کر لیں گے اسی کے ساتھ. وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں دیتے، لیکن بعد میں ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ یار صدقہ فطر کیوں نہیں دیا تھا، تو وہ توبہ کر لیتے ہیں یہ کہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گی وہ. لیکن اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کو یہ فکر لگ جائے کہ میں نے صدقہ فطر کیوں نہیں دیا تھا تو اس وقت وہ صدقہ فطر دے دے. تو جب تک صدقہ فطر دیا نہ ہو اسے معاف نہیں ہوگا.
اچھا، تو دوسری پہلی بات جو ہم نے اس سے پہلے اور جو تیسری بات تھی کہ غلط فہمی کا اظہار، تو غلط فہمی کا اظہار انشاءاللہ ہوا ہوگا۔ اچھا، ابھی یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی رہتا ہے، کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ یار ابھی چاندی کے نصاب تک پہنچائے پیسے، ضرورت سے زیادہ پیسے، یا سونے کے نصاب تک پہنچائے۔ تو دیکھیے بھائی، اس میں دیکھنا چاہیے جو انفع للفقراء ہو، جن میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ انفع للفقراء کا مطلب یہ تھا کہ جو جس چیز کے نصاب میں فقراء کو زیادہ فائدہ ہو۔ ابھی اگر دیکھیے، ابھی ہم سونے کی قیمت لگائیں گے تو سونے کی قیمت مشکل سے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اتنے پیسے یا اتنا سونا ہوتا ہے کہ ان کا نصاب پورا ہو جائے۔ تو فقراء جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فقراء ویسے بھی فقراء رہیں گے، صدقہ فطر ان کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو اس میں انفع للفقراء کی لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاندی کا اعتبار کریں گے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا چاندی کی قیمت ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بیان انشاءاللہ میں نے آج نہیں بلکہ آج جمعہ ہے، کل جمعہ ہے انشاءاللہ، کل میں نے ممبر سے بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ جانے مجھے کیسے کیسے چہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے مسائل ہیں، ہم ٹوٹی عمر سے اسی پر عمل کرتے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے۔ اوپر سے میں نے مسجد میں ایک مسئلہ بیان کیا، غسل میں روزہ رکھنا، روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بعد میں غسل کر لی۔ وہ ایک بندے نے کہا کہ یا یہ کیا بات ہے، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں ابھی تک، بوڑھا تھا آدمی، ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا، میں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ اس کو میرا وہ بیان سنا دے جو میں نے یوٹیوب پر کیا ہے، وہ بیان میرا سنا دے اس کو۔ تو اس طرح پتہ نہیں مجھے کن کن چہروں کا، کیسے کیسے چہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی مسائل تو بیان کرنے ہوں گے، اور ابھی چہروں کی وجہ سے مسائل تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔